الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن أولياؤه إلا المتقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حمد و صلات کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس میں ارشاد فرماتا ہے ان اولیاء، بے شک اس کے دوست، اس کے ولی نہیں ہوتے الا المتقون، مگر متقی اور پرہیزگار۔ جو بھی اللہ تبارک و تعالی کی دوستی کا، اللہ عز و جل کی ولایت کا، اس کے قرب کا، اس کی نزدیکی کا، اس کی محبت کا دعویٰ کرے گا تو وہ خود بخود متقی بن جائے گا۔ کیوں؟ کبھی بھی فاسق اور فاجر اللہ کا دوست نہیں ہوتا۔ فسق و فجور یعنی گناہوں میں پڑنا، شریعت کی خلاف ورزی کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دور ہونا وغیرہ وغیرہ، یہ جو دین کے حوالے سے معاملات ہیں، تو یہ اللہ کے دوست میں یہ چیزیں نہیں ہوتی، اللہ کے ولی میں یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ تو اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں، اس کے جو ولی ہوتے ہیں، وہ متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں۔ وہ اپنے دوست یعنی اللہ عز و جل کا ہر معاملے میں اس کے احکامات کو دیکھتے ہیں، اس کی پاسداری کرتے ہیں، اس کی شریعت کو دیکھتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں، ان کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں، اس کی شریعت کو دیکھتے ہیں، اور اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی کما حقہ، یعنی جیسا کہ عمل کرنے کا، عمل پیرا ہونے کا حق ہے، ادا کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ جب بھی کوئی شخص شریعت کے خلاف کام کرتا ہوا نظر آئے، شریعت کے خلاف اگر کچھ اس سے سرزد ہوتا ہوا نظر آئے، تو وہ اور سب کچھ تو ہو سکتا ہے لیکن اللہ کا ولی یا اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اللہ کا ولی، اللہ خود فرماتا ہے کہ ان اولیاؤہ الا المتقون، کہ اس کے ولی اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، گناہوں سے بچنے والے ہوتے ہیں، برائیوں سے اپنے آپ کو روکنے والے ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ کھلے بڑے گناہ تو بڑے گناہ، وہ مشکوک چیزوں تک سے اپنے آپ کو روکتے ہیں، یعنی جس میں شک بھی ہو جاتا ہے،
تو ان شک والی چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں، روکتے ہیں۔ حالانکہ اس میں سے بعض چیزیں، اس شک والی چیزوں میں سے بعض چیزیں حرام نہیں ہوتی، حرام نہیں ہوتی، لیکن چونکہ وہ شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو اس صورت میں تقویٰ اور پرہیزگاری انہیں اس مقام پہ پہنچا دیتا ہے کہ وہ اللہ کی دوستی پا لیتے ہیں۔ تو رجب المرجب کے حوالے سے گزشتہ نشست میں نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ ابھی کل جو جمعرات گزری ہے 15 رجب المرجب، تو اس رجب کی 15 تاریخ کو اہل بیت کے ایک بہت نامی گرامی نامور شخصیت حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یوم عرس تھا۔ تو میرا دل چاہا کہ چونکہ رجب چل رہا ہے اور اولیاء کرام کے واقعات ہم سن ہی رہے ہیں، تو آج امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے میں کچھ آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بہت منصب عطا فرمایا۔ ایک تو سید گھرانے میں آپ ہوئے، دوسرا صاحب کرامت بزرگ تھے، اور اپنے وقت کے عالم دین اور بڑے ولی اللہ ہوئے ہیں۔ آپ کا جو نسب ہے وہ حضرت امام حسین کی نسل میں آپ ہوئے ہیں۔ چنانچہ آپ کے والد حضرت امام باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ امام زین العابدین کے بیٹے تھے، جو کہ امام زین العابدین حضرت امام حسین کے بیٹے تھے۔ تو یعنی بس 2-3 پشتوں میں سے جا کر حضرت امام جعفر صادق کا سلسلہ حضرت امام حسین سے ملتا ہے، اور امام حسین سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے جا کے ملتا ہے۔ اور والد تو یہ ہو گیا والدہ کی طرف سے، جو کہ آپ کی والدہ کی جن کا ام فروہ بنت قاسم بنت محمد بن ابی بکر، یعنی آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو پڑپوتی تھی اس کی اولاد میں سے تھی۔ تو آپ دیکھیں کہ سید حضرات، یہ جو آج کل بڑا شور شرابہ لوگوں نے مچا رکھا ہوتا ہے، جن کا دین سے کچھ لینا دینا ہوتا نہیں ہے، بس لوگوں میں فتنے ہی پھیلاتے رہتے ہیں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی اولاد میں سے جو ایک خاتون تھی ام فروہ، جن کے والد کا نام قاسم تھا، اور وہ قاسم حضرت محمد بن ابی بکر کے صاحبزادے تھے۔ تو یعنی اہل بیت اور صحابہ کرام کی اولادیں آپس میں کس طرح ایک دوسرے سے رشتے بنا کے رکھتے تھے، اور یہاں جناب ایک عجیب طوفان بدتمیزی صحابہ کرام کے حوالے سے لوگوں نے مچا رکھا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے فتنے سے ہمیں محفوظ و مأمون فرمائے۔ تو والدہ کی طرف سے آپ صدیقی، اور والد کی طرف سے حسینی سید ہوئے ہیں۔ اچھا، اب آپ جہاں بھی رہے، جس حال میں بھی رہے، لوگوں میں رہے، یہاں تک کہ خلفاء کے دربار میں بھی آپ کا جانا ہوا، جہاں بھی گئے ہمیشہ سچ پر قائم رہے، کبھی پوری زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، کبھی پوری زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، یہاں تک کہ آپ کا نام جو کہ اصل میں محمد جعفر تھا اصل، تو آپ کی مسلسل سچ بولتے رہنے کی وجہ سے لوگوں نے آپ کا لقب صادق رکھ دیا، یعنی ایسا شخص جو کبھی جھوٹ ہی نہیں بولتا۔ تو یوں آپ کا نام مل کر امام جعفر صادق بن گیا، یعنی صادق آپ کے نام کا حصہ نہیں تھا بلکہ لقب ہے آپ کا۔ لوگوں نے آپ کو ہر مقام پہ صادق پایا، بڑے خلفاء کے دربار ظالم و جابر لوگوں کے سامنے بھی
آپ نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا، ہمیشہ سچ کا ساتھ دیا۔ تو یہ آپ کا جو ہے وہ مقام ہوا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ کو ایک اور شرف بھی حاصل ہے۔ ہم مسلمان یہ جانتے ہیں کہ جو لوگ نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایمان کی حالت میں زیارت کرتے ہیں اور پھر اسی ایمان کی حالت میں ان کا انتقال ہو جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت انہوں نے چاہے ایک گھڑی کے لیے ہی، تھوڑی دیر کے لیے حاصل کی ہو یا پھر زیادہ حاصل کی ہو، تو شریعت کی اصطلاح میں اس کو صحابی کہا جاتا ہے۔ صحابی۔ اچھا، جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ کرام سے ملاقاتیں کی، یا صحابہ کرام کے زمانے میں وہ پیدا ہوئے، یا دوسرے ملکوں سے دین سیکھنے کے لیے آئے تو آگے صحابہ کرام انہیں ملے، استادوں کی شکل میں، پیر و مرشد کی شکل میں، یا جناب جو ہے وہ رہنما کی شکل میں، علماء کی شکل میں، مفتی کی شکل میں۔ اب انہوں نے صحابہ کرام سے جو دین سیکھا یا ان کی ملاقاتیں کی تو انہیں تابعی کہا جاتا ہے۔ تو تابعی بھی بہت افضل شخصیات میں سے دین میں مانی جاتی ہیں، یعنی وہ لوگ جو صحابہ کے شاگرد رہے یا صحابہ سے انہوں نے دین سیکھا، وہ صحابہ جنہوں نے ڈائریکٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھا۔ تو حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت انس بن مالک جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ہوئے ہیں، اور حضرت سہل بن سعد، ان دو صحابہ کرام کی انہوں نے زیارت بھی کی اور ان سے فیض بھی پایا۔ تو اس طرح آپ تابعی بھی ہوئے ہیں۔ تو یہ ساری برکتیں آپ کو حاصل ہوئیں۔ پھر جب یہ ایک مقام پر پہنچے اور ایک علمی شخصیت بن گئے، جب یہ خود استاذ الاساتذہ بن گئے، جب یہ خود عالم دین بن گئے، جب یہ خود خانقاہی سسٹم میں آ گئے اور ایک پیر و مرشد اور بڑے تربیت کرنے والے بن گئے، تو اب ان کے جو شاگرد ہوئے ہیں ان شاگردوں میں بھی اپنے وقت کی بڑی بڑی شخصیات موجود ہیں۔ ہم سائنس کے حوالے سے، یہ میٹرک میں جب سائنس گروپ کو لیتا ہے نا، تو 9ویں کلاس کے اندر اور آگے کلاسوں کے اندر جابر بن حیان کا ذکر آتا ہے، جو مسلمانوں میں ایک بہت بڑا سائنسدان گزرا ہے، کیمیا دان گزرا ہے۔ تو یہ جابر بن حیان یہ بھی امام جعفر صادق کا ہی شاگرد، اور حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت سفیان بن عیینہ، یہ بڑے بڑے بزرگ ہوئے ہیں طریقت میں، پیری فقیری میں، صوفیاء میں بڑے بزرگ ہوئے ہیں، با کرامت ہوئے ہیں۔ یہ بھی امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ اور ایک ہم بڑے ایک دیوانے کا نام سنتے ہیں، بہلول دانا۔ بہلول دانا اپنے وقت کے ایک بہت بڑے مجذوب ہوئے ہیں اور بڑے با کرامت شخص ہوئے ہیں۔ ان کے منہ سے جو نکل جاتا وہ اپنی حالت جذب کے اندر تو ویسا ہی ہو جاتا تھا، وہ اتنے با کرامت بزرگ ہوئے ہیں بہلول دانا۔ بس دیوانوں کی طرح کبھی ویرانے میں بیٹھے ہیں، تو کبھی درختوں کے پاس بیٹھے ہیں، تو کبھی مٹی کے گھروندے بنا رہے ہیں، تو کبھی بچوں کے ساتھ کنچے کھیل رہے ہوتے ہیں، تو کبھی پتھر کھیل رہے ہوتے ہیں، تو کبھی کیا کر رہے ہیں، کبھی ہنس رہے ہیں، تو کبھی رو رہے ہیں۔ یعنی ایک دیوانوں کی جو حالت ہوتی ہے وہ حالت تھی ان کی، کہ ان کو جذب ملا تھا۔ یہ بھی امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہی شاگردوں میں سے ہیں۔ اور وہ شخصیت جس کو ساری دنیا، اس عالم اسلام کی دنیا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتی ہے، امام اعظم کہتی ہے، وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی امام جعفر صادق کے ہی شاگرد ہیں۔ یعنی علماء جو تھے پہلے زمانے کے، جو لوگ تھے جن کو دین سیکھنے کا شوق ہوتا ہے، وہ کبھی بھی دین سیکھنے والا ایک استاد کے پاس نہیں ٹھہرتا،
ایک سے سیکھا، دوسرے کے پاس جا کے پھر سیکھا، تیسرے کے پاس جا کے پھر سیکھا، چوتھے کے پاس جا کے پھر سیکھا، پانچویں کے بعد پھر جا کے سیکھا۔ اس طرح ان کی عمر سیکھتے سیکھتے گزرتی تھی۔ بعض ایسے بزرگ گزرے ہیں ہماری تاریخ اسلام کے کہ ایک ایک بزرگ جن کے بڑے بڑے نام ہیں، 100 150 70 200 استاد ہوئے ہیں ان کے۔ اور جب انہوں نے استادوں سے بہت ساری چیزیں سیکھی تو پھر عالم اسلام کو انہوں نے بہت فائدہ پہنچایا، بہت فائدہ پہنچایا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس 2 سال وقت گزارا اور آپ سے بہت کچھ سیکھا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں تک فرماتے تھے کہ اگر میں نے 2 سال حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں نہ گزارے ہوتے، لولا سنتان فحلق النعمان، اس طرح کے الفاظ ملتے ہیں کہ اگر 2 سال اپنی زندگی کے میں نے امام جعفر صادق کے پاس نہ گزارے ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، تو برباد ہو جاتا۔ کیوں؟ یہ یاد رکھیے میرے بھائیوں کہ علم جو ہوتا ہے، علم بھی کبھی کبھی انسان کے لیے فتنہ بن جاتا ہے، علم بھی انسان کے لیے فتنہ بن جاتا ہے اور وہ اسے تباہی بربادی کی طرف لے جاتا ہے۔ علم کو سنبھالنے کے لیے، اس کے آگے بند باندھنے کے لیے کسی صوفی کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کے علم کو لگام ڈالتا ہے، جو اس کے اندر ٹھہراؤ پیدا کرتا ہے، جو اس کے اندر علم کو بیان کرنے کی جگہیں اور موقع بتاتا ہے کہ کہاں بولنا ہے، کہاں چپ رہنا ہے، کہاں فتویٰ دینا ہے، کہاں نہیں دینا۔ اور جو لوگ صوفیاء کے خدمت میں نہیں جاتے تو وہ اپنے علم کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ ایک بڑا مشہور سا ایک نام ہے مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی، یہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اگرچہ میرا موضوع نہیں لیکن اب سمجھن بات آ گئی تو بتا دیتا ہوں۔ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے، حتیٰ کہ ان کو مولانا روم یا مولائے روم کہا جاتا تھا۔ بڑے بڑے دور دور کے علاقوں سے لوگ ان سے فتوے لینے کے لیے آتے تھے، اتنے مطلب قابل شخص تھے، اتنی علمی شخصیت تھی۔ لازمی بات ہے جب علم بڑھتا ہے تو پھر وہ خلیفہ کے دربار میں بھی آپ کی بہت بڑی اونچی کرسی لگا کرتی تھی، فتویٰ سرکاری، جس طرح قاضی ہوتا ہے اس طرح یہ سرکاری مفتی تھے، بڑی مراعات، بڑی شان و شوکت کے مالک مولانا روم رحمۃ اللہ۔ تو کسی کو اپنے قریب پھٹکنے نہیں دیتے تھے، کیونکہ جب منصب آتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ غرور، تکبر، بڑائی، یہ تمام چیزیں لے آتا ہے۔ ہر ایک کے پاس جس کو بھی منصب ملتا ہے یہ چیزیں آ جاتی ہیں، اپنے آپ کو جو بچا لے سو بچا لے۔ تو کہا جاتا ہے ایک مرتبہ یہ ایک باغ میں یا کسی ایک جگہ پہ ایک حوض کے کنارے بیٹھ کر اپنا کچھ تحریری کام کر رہے تھے، تو خواجہ شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی جو اپنی ایک مجذوبانہ اور حالت جذب میں اکثر ہوا کرتے تھے، وہ ٹہلتے 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 پہنچ گئے۔ تو اب چونکہ یہ ادھر کا عراق کا اور ادھر کے سارے ایران وغیرہ کی علاقے ہیں، سارے وہاں کی ہیں، تو اب فارسی میں وہ بات کرتے تھے، تو انہوں نے آ کے کتابیں دیکھی اور مولانا روم کو کہتے ہیں، یہ چیست، یہ کیا ہے؟ تو مولانا روم نے اسے آنکھیں اٹھا کر دیکھا اور دیکھا یہ عجیب و غریب میلے کپڑے پہنے ہوئے، کہنے لگا کہ بھائی یہ وہ علم ہے جس کا تیرے سے دور دور کا واسطہ نہیں ہے، چاہ تو یہاں سے، تجھے یہ سمجھ میں نہیں ہے، تو ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتا، جا یہاں سے۔ تو اس نے کہا اچھا ایسی بڑی کمال کی چیز ہے، ایسے وہ کاغذ کے جو پلندے اٹھائے اور حوض میں پھینکنا شروع کر دیا۔
ایک ایک اٹھا کے حوض میں پھینکنا شروع کر دیا. اب وہ مولانا روم سٹ پٹا, او پاگل ہو دیوانے, یہ کیا کر دیا تو نے, میری ساری محنت برباد کر دی. کیوں؟ اس زمانے میں سارے کام ہاتھ سے لکھے جاتے تھے نا, پرنٹنگ پریس تو ہوتے نہیں تھے, چھپا ہوا تو تھا نہیں, ہاتھ سے لکھا ہوتا تھا. تو ہاتھ سے قلم سے لکھا جاتا ہے, دوات ہوتی ہے تو سارا پانی میں جا کے ختم. ارے پاگل یہ تو نے کیا کر دیا, میری سالوں کی محنت برباد کر دی, میرا سارا علم برباد کر دیا, سب کچھ کر دیا. انہوں نے کہا کیا ہوا, کیا مسئلہ ہے, کیوں پریشان ہو رہا ہے؟ اس نے کہا ارے اب میں کیا بولوں, تو نے تو میری ساری محنت برباد کر دی. بھئی کیا ہوا؟ اس نے کہا یہ سب تباہ ہو گیا سب. ارے کیا تباہ ہو گیا؟ آپ نے ہاتھ ڈالا اور اس کو نکالا تو وہ پیپر سارے کے سارے خشک تھے اور ایک لفظ اور ایک حرف بھی مٹا نہیں تھا, پانی میں ڈوبنے کے باوجود. یہ آپ کی کرامت. یہ دیکھ کر مولانا روم نے کہا کہ ایچسٹ حضرت یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے اٹھتے ہوئے فرمایا یہ وہ علم ہے جو تو نہیں جانتا. تیرا علم میں نہیں جانتا نا, لیکن یہ جو میں نے تجھے دکھایا ہے یہ تو نہیں جانتا. یہ کہہ کے چل پڑے. مولانا روم کو جیسے منزل مل گئی, انہوں نے اپنی کتابیں, اپنے قلم سب کچھ رکھے, چپل پہنے نہیں پہنے, دوڑ پڑے حضرت کے پیچھے, حضرت مجھے بھی اس میں سے دے, مجھے بھی اس میں سے دے. مجھے کہا کہ ایسے تھوڑی ملتا ہے, ایسے نہیں ملتا, اس کے لیے بڑی ریاضتیں کرنی پڑتی ہیں وغیرہ وغیرہ. انہوں نے کہا سب کروں گا. بہرحال ایک لمبا قصہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں استقامت دی, انہوں نے کیا, اور پھر آگے چل کے پھر ان کا وہ مشہور شعر آتا ہے, مولوی ہرگز نشد مولائے روم. کہ مولوی اس وقت تک مولائے روم نہ بنا کہ جب تک وہ شمس تبریز کی جوتیاں جب تک اس نے سیدھی نہیں, یا ان کی خدمت جب تک نہیں. تو بہرحال کہنے کا مطلب ہے کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ شخصیت تھے. اب آپ دیکھیں ان کے علم کا عالم کیا تھا, کہ ان کے پاس امام اعظم ابو حنیفہ جو علم کے ایک بہت بڑے پیاسے تھے, وہ علم کی پیاس لے کر آئے تھے, فقہ کی پیاس لے کر آئے تھے, فتاوی کی پیاس لے کر آئے تھے. امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شاگردی میں لے کر وہ علم کے جام پلائے کہ اپنے وقت کے اور پوری دنیا کی رہتی دنیا تک امام اعظم بنا دیا ان کو. سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ طریقت کی تلاش میں, طریقت کی پیاس میں ان کے پاس آئے. امام موسیٰ کاظم آپ کے پاس طریقت کی تلاش کے لیے آئے. سفیان بن عیینہ طریقت کی تلاش کے لیے آئے. تو آپ نے انہیں اپنے وقت کا اولیاء کا سردار بنا دیا. اور بہرول دانا آپ سے جذب لینے آئے, دیوانگی لینے آئے, مستی لینے آئے, تو آپ نے انہیں مستی عطا فرمائی. یعنی آپ دیکھیں کہ جس نے جو چاہا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے وہ عطا فرما دیا. اب اندازہ لگائیے. اور پھر اسی طریقے سے وہ جو میں نے بتایا جابر بن حیان سائنسدان تھا, وہ سائنس کی گتھیاں سلجھاتا رہتا تھا, کیمیکلز کو ملا ملا کے نئے نئے تجربے کرتا رہتا تھا. امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا تو آپ نے اس کو رہنی دنیا تک کا کیمیا دان بنا کے رکھا. ایسا کیمیا دان کہ اس جیسا کیمیا دان پورے مسلمان جو سائنسدان ہیں ان سے بڑا کوئی نہیں ہوا. یعنی ایسی شخصیت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اتنا بڑا مرتبہ مقام, اور خود اتنے صاحب کرامت. چنانچہ حضرت لیث بن سعد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بار حج کے ارادے سے مکہ مکرمہ حاضر ہوا. نماز عصر ادا کرنے کے بعد مسجد الحرام کے قریب ایک پہاڑی ہے جبل ابی قبیس, میں اس کی طرف چلا گیا. تو میں نے تھوڑی دور جا کر دیکھا کہ ایک شخص ایک چٹان ہے اس کے پاس بیٹھا ہے اور کہتا ہے یا رب 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 یا رب, بولتے 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 جب تک اس کی سانس چلتی رہتی وہ یا رب یا رب یا رب, یہاں تک اس کی سانس پھول جاتی ہے. پھر وہ چپ ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد سانس لیتا ہے, چند لمحے خاموش رہتا ہے, پھر کہتا ہے یا اللہ 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 یا اللہ. وہ پڑھتا ہے, پڑھتے 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 جہاں تک اس کی سانس مطلب لمبی ہوتی ہے, جہاں جا کے اس کی سانس پھول جاتی ہے وہاں جا کر وہ ذکر کو روک دیتا ہے, کیونکہ سانس جب پھول گئی. پھر اس کے بعد وہ چپ ہو جاتا ہے. پھر چند
لمحے چپ رہتا ہے، پھر اس کے بعد کہتا ہے یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم، وہ کہتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کی سانس پھول جاتی ہے۔ پھر وہ چپ ہوتا ہے، چند لمحوں کے بعد وہ کہتا ہے یا رحمان یا رحیم یا رحمان یا رحیم یا رحمان یا رحیم، کہتا رہتا ہے۔ پھر اگلی سانس میں وہ کہتا ہے یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، کہتے 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 سانس پھولتی ہے، تب چپ۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ذکر کر رہے تھے، میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ جب وہ اپنے ذکر سے فارغ ہوئے تو کہنے لگے اب سنیے ان کا مقام۔ وہ کہتے ہیں یا اللہ بڑی بھوک لگی ہے اور انگور کھانے کا دل کر رہا ہے، یا اللہ بھوک لگی ہے، انگور کھانے کا دل کرتا ہے، مجھے انگور کھلا دے، اور دیکھ میری چادر بھی پھٹ گئی ہے، مجھے نئی چادر دے دے۔ اب یہ لیث بن سعد کہتے ہیں میں حیران ہوا کہ یار یہ بندہ انگور کا موسم نہیں ہے، یہ انگور مانگ رہا ہے، کون لا کے دے گا اس کو انگور؟ وہ کہتے ہیں ابھی میں اس پہ حیرت ہی کر رہا تھا، میں نے ان کو دیکھا وہ ہاتھ بڑھا کر کچھ اٹھا کے منہ میں ڈال رہے ہیں۔ جب میں نے تھوڑا ٹیڑھا ہو کر دیکھا تو حضرت کے سامنے ایک ٹوکری پڑی تھی اور اس میں انگور پڑے ہوئے تھے، وہ کھا رہے تھے۔ اور اس کے برابر میں 2 چادریں جو بندہ پہنتا ہے احرام کی شکل کی جو ہوتی ہیں وہ ساتھ میں پڑی ہوئی۔ تو میں نے جب دیکھا کہ یہ انگور کھا رہے ہیں تو میں آگے بڑھا اور میں نے کہا حضرت میں بھی یہاں موجود ہوں، آپ کا ساتھی ہوں، آپ کی دعا میں میں بھی آپ کے ساتھ شامل تھا، جب آپ دعا کر رہے تھے تو میں آمین آمین کہہ رہا تھا۔ فرمایا اچھا آؤ تم بھی کھا۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں میں بھی کھانے لگا۔ اب وہ کہتے ہیں جب میں نے انگور اپنے منہ میں ڈالے تو اس کے اندر بیج نہیں تھے، اور اتنے میٹھے کہ شاید ہی انگور اتنا میٹھا ہو۔ خوب پیٹ بھر کے میں نے کھائے، میں نے اس سے پہلے کبھی اتنے لذیذ اور مزیدار میٹھے انگور کبھی نہیں کھائے تھے۔ کھانے کے بعد میری نظر ٹوکری پر پڑی تو کیا دیکھتا ہوں جتنے انگور شروع میں تھے اتنے ہی پڑے ہوئے، ایک دانہ بھی کم نہیں ہوا، اور ہم کھائے چلے جا رہے ہیں۔ پھر وہ فرماتے ہیں تو حضرت ان چادروں کا کیا کریں گے؟ آپ نے تو ایک مانگی تھی، تو آپ نے فرمایا ایک تم لے لو، ایک تم لے لو۔ تو یہ کہتے ہیں لیث بن سعد کہ نہیں جی مجھے ضرورت نہیں ہے، میرے پاس تو سامان موجود ہے پہلے سے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا ایسا کرو آپ تھوڑا سائڈ پہ ہو جاؤ، میں تک کہ چادریں اپنی بدل لوں، پہن لوں۔ چنانچہ ایک چادر انہوں نے اپنے پورے جسم پر لپیٹ لی، اور پھر اندر ہی اندر دوسری چادر انہوں نے تبدیل کی، اور تبدیل کرنے کے بعد جو اتارے ہوئے کپڑے تھے اور وہ دوسری چادر 3 کپڑے ایک گٹھڑی بنائی اور اپنے بغل میں ڈالی اور چل پڑے مسجد حرام کی طرف۔ تو جب صفا و مروہ کے قریب پہنچے تو ایک شخص اس کے پاس آیا اور اس نے کہا السلام علیکم یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول کے پیارے بیٹے، یہ چادریں آپ کے پاس مجھے زیادہ لگ رہی ہیں، مجھے پہنا دیجیے، مجھے ضرورت ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ لو، چادریں اس کو دے دی۔ تو پھر وہ آگے بڑھ گئے تو یہ لیث کہتے ہیں کہ میں اس چادر لینے والے کے پاس پہنچا، میں نے کہا یہ کون ہے؟ اس نے کہا آپ نہیں جانتے، یہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی امام حسین کے پڑپوتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں وہ تب مجھے احساس ہوا کہ یہ اتنی پہنچی ہوئی شخصیت کون ہے، کیونکہ وہ تو کہہ رہے نا میں تو بس ایسے راستے میں بیٹھے ہوئے ایک بندے کو دیکھا تھا۔ تب مجھے پتہ چلا کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ ذات ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالی سے اس طرح مانگ رہے تھے جیسے ایک دوست سے مانگتا ہے، اور ادھر انہوں نے مانگا اور ادھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دیا۔
تو پھر وہ کہتے ہیں کہ میں دوڑا ان کے پیچھے تاکہ ان سے ہاتھ ملاؤں، ان کی دست بوزی کروں، کچھ ان سے فیض پاؤں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے ان کو بڑا ڈھونڈا لیکن وہ مجھے نہیں، کیونکہ حج کا سیزن تھا نا، وہ کہتے ہیں میں حج کے لیے جا رہا تھا، تو حج کے سیزن میں آپ کو معلوم ہے رش کتنا ہوتا ہے، تو آدمی ادھر ادھر ہو جائے، کوئی بندہ کھو جائے یا تلاش کرنا پڑ جائے تو آدمی کو پتہ چل جاتا ہے کہ کتنی جو ہے وہ بندے کو کوشش کرنے کے بعد لوگ ملتے ہیں۔ تو بہرحال حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنی باکرامت شخصیت اور اتنے مرتبے والے ہوئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے دین کا کام بھی پھر اسی طریقے سے لیا۔ اب میرے پاس وقت اتنا ہوتا نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے ان کے ساری جو ہے وہ باتیں اور گفتگو بیان کر سکوں، بس ایک آخری بات عرض کر کے ختم کرتا ہوں اپنی گفتگو، کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، جیسے بھی میں نے آپ کو سنایا مستجاب الدعوات تھے، ادھر دعا کی اور ادھر ان کا کام ہو گیا، تو ایک شخص آپ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضور آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنا مال عطا فرمائے کہ میں بہت سارے حج کروں، مجھے حج کرنے کا بڑا شوق ہے لیکن مال میرے پاس ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ تو آپ نے اسی وقت ہاتھ اٹھا دیے، فرمایا تو آمین کہ میں دعا کرتا ہوں۔ اس نے ہاتھ اٹھا دیا، آپ نے فرمایا اے اللہ اس شخص کو بہت مال دے، بہت مال دے، اتنا مال دے کہ اپنی پوری زندگی میں 50 حج کر لیں گے۔ پھر آپ نے ہاتھ اپنے چہرے پہ پھر اور وہاں سے تشریف لے گئے۔ وہ شخص کہتا ہے، اور اس کے جو رشتہ دار تھے جن کو سارے اس واقعہ کا پتہ تھا، وہ کہتے ہیں کہ جب وہ حج سے واپس آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے آہستہ آہستہ اس کے چھوٹے موٹے جو کاروبار تھا اس میں برکت دی، برکت بڑھتے 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 اتنا مال اس کے پاس ہو گیا کہ وہ ہر سال حج کرتا تھا، ہر سال حج کرتا تھا، یہاں تک کہ اس نے پورے 50 حج کیے۔ پھر اس کے بعد 51ویں حج کے لیے وہ گیا تو راستے میں اس کا انتقال ہو گیا، یعنی 51 ماہ نہیں کر سکا وہ، کیونکہ حضرت نے اپنی دعا میں اس نے تو صرف اتنا کہا تھا کہ بہت سارے کروں، اور حضرت نے فرمایا تھا کہ 50 حج، تو پورے 50 حج اس نے کیا اور اس کے بعد اس کا انتقال۔ تو آپ دیکھیے یہ ہیں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کی شان ہے، یہ ان کا مرتبہ، یہ ان کی عظمت۔ اللہ تعالیٰ ان کی سیرت کو، ان کی عظمت کو، ان کی شان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین، وما علینا الا البلاغ المبین۔